جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبور نویس یوں لکھتا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے یا بخشتا ہے. جب ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کلام جو اپنا نازل کر کے لوگوں کو شفا دیتا تھا وہی کلام نئے عہد نامے میں مجسم ہوتا ہے. اور وہ مجسم کلام کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل کی گلیوں میں پھرتا ہے, گھومتا ہے تو اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, گونگے بولنا شروع ہو جاتے ہیں, بہرے سننا شروع ہو جاتے ہیں, اور بے جان ہڈیوں میں جان آنا شروع ہو جاتی ہے, اور مردے زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام میں اتنی طاقت ہے, خدا کے کلام میں اتنی طاقت ہے. خدا کا جو کلام ہے وہ اس کا کلمہ ہے, اور کلمہ کون ہے؟ وہ اس کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے جو باپ سے صادر ہوا ہے, جو باپ سے. اور جب وہ مجسم ہو کر زمین پر آیا ہے, جب اس نے مجسم ہونے کا مطلب ہے کہ جب وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا ہے, وہ نادیدنی خدا دیدنی شکل میں جب ظاہر ہوا ہے تو کیا ہوا ہے؟ جس طرح میں نے بتایا کہ اسرائیل کی گلیوں میں اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, گونگے بولنا شروع ہو جاتے ہیں, اور بہرے سننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کلام کی طاقت ہے, یہ اس کلام کی کیا ہے جی؟ ذرا زور سے بولے, کیا ہے جی؟ اب وہی جو زندہ کلام ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے, اور اس نے اپنی خدمت کے آغاز میں ہی ایک بات کو بیان کیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. آج کی مرکزی آیت کیا ہے جی؟ مبارک ہے وہ. ذرا ایسے نہیں زور سے بولیں گے, زور سے بولا کریں, پڑھ کے ذرا زور سے پڑھ کے بولے ذرا. ہاں جی, کیا ہے جی؟ 1 2 3 سٹارٹ جی. پھر سلام. اب اس متی رسول کی معرفت جو لکھا گیا انجیلی بیان ہے, جب اس کا 5واں 6واں یا 7واں ابواب کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس 3 ابواب کو پہاڑی واز کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس کے 5ویں 6ٹھے اور 7ویں 3 ابواب کو بائبل مقدس کے نقطۂ نظر سے کیا کہا جاتا ہے؟ پہاڑی واز. اور یہ کیوں پہاڑی واز کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک پہاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں اور نیچے پبلک ہی پبلک ہوتی ہے, تو لوگ خداوند یسوع مسیح وہاں سے اپنا خطاب پیش کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو کلام سنا رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس جو سارے جو ہے سرمن کو یا کلام کو علماء کرام نے پہاڑی واز کا نام دیا ہے. کیا دیا ہے جی؟ پہاڑی واز کا نام دیا ہے. اب پہاڑی واز میں جو سب سے پہلی بات آ رہی ہے وہ مبارک بادیاں آ رہی ہیں. کیا بات آ رہی ہے؟ مبارک بادیاں آ رہی ہیں. بائبل مقدس کے نقطۂ نظر سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ 8 مبارک بادیاں ہیں. کتنی مبارک بادیاں ہیں؟ 8 مبارک بادیاں ہیں. اور یہی جو مبارک بادیاں ہیں یہ لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان میں بھی موجود ہیں. متی رسول کی معرفت انجیلی بیان میں بھی یہ موجود ہے, اور لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان جو ہے اس میں بھی یہ مرقوم ہے. اگر ہم اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 6واں باب اور اس کی 20ویں سے لے کر 23ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ مبارک بادیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اب جب کہ 8 مبارک بادیاں ہیں تو میں نے یہ مناسب جانا کہ ہم ایک ایک مبارک بادی کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکالے تو یہ در حقیقت انسانوں کی بڑھوتی کے ہی لیے تھی, لیکن ہم اس کو آہستہ آہستہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہم 8 ہفتوں میں ہر ایک ہفتے میں ایک مبارک بادی کے اوپر غور کریں گے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں 8 مبارک بادیاں کون سی ہیں. لکھا ہے مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. یہ فرسٹ آف آل آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے.
दूसरी मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। तीसरी मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। चौथी मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये टोटल मिलाकर कितनी मुबारकबादियां बनती हैं जी? जोर से बोले, कितनी बनती है? 8, 10 बनती। हाँ जी 8 है बेटे, दोबारा काउंटिंग कर लीजिएगा। इसको हम 8 मुबारकबादियों से तशबीह देंगे और क्या है कि हम आहिस्ता आहिस्ता क्या है इसको बयान करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुबारकबादियाँ जो हैं हमारी जिंदगी में क्या असर रखती हैं। आज हम इस पहली मुबारकबादी के ऊपर गौर करेंगे। मुबारक है वो जो, जरा जोर से बोले, कोई फिर आपको कलाम की समझ नहीं आती है। पीछे वाले जो कुर्सियों में बैठे, क्या है? मुबारक है वो जो, जोर से बोले बाजी कैसा? मुबारक है वो जो दिल के, क्या है? दिल के क्योंकि आसमान की बादशाही, जो दिल के करीब है आसमान की बादशाही, जो दिल के करीब है आसमान की बादशाही। अब लफ्ज जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पहले के जो दिल के करीब है हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। हम मुबारक लफ्ज के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं क्योंकि जितनी भी मुबारकबादियां हैं उसके साथ एक लफ्ज जरूर जुड़ा हुआ है, मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो। अब ये है कि मुबारक जो लफ्ज है उसका बड़ा अहम रोल है इन तमाम वर्सेस के अंदर। हालेलुया। तो लफ्ज मुबारक जो है उर्दू लुगत के मुताबिक इसके लुगवी मानी है बरकत रखने वाला या बरकत देने वाला। लफ्ज मुबारक जो है, 2 मुबारक है। एक लफ्ज मुबारक है मीम के ऊपर पेश आती है और एक लफ्ज खाली मुबारक है। एक लफ्ज क्या है? मुबारक है जिसके ऊपर पेश आती है और ये पेश जो है ये खुदा की जात को ज़ाहिर करती है। जब भी लफ्ज जिस तरह ज़बूर 103 में लिखा है कि तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। अब मुबारक का क्या मतलब है? बरकत देने वाला, बरकत रखने वाला। और दूसरा मुबारक होता है जिसको बरकत दी गई हो, जिसको बरकत दी गई हो। एक मुबारक वो है जिसको बरकत दी गई हो, जो बख्तावर है, खुशबख्त है, और एक मुबारक वो है जो बरकत देने वाला है और बरकत रखता है। और जहां पर लफ्ज ज़बूर 103 में जहां पर ये लिखा है कि तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है, तो वो लफ्ज जो मुबारक लिखा गया है उसका मतलब है कि ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान, तू आँख है मेरी जान, मुबारक। यानी मुबारक बरकत रखने वाला क्या है? वो खुदा है जो अता करता है, जो सब कुछ देता है, वो क्या है? मुबारक है। यानी बरकत देने वाला क्या है? वो मुबारक है। और जहां पर जब ये लफ्ज लिखा है कि मुबारक है वो दिल, मुबारक है वो जो दिल के करीब है, इसका मतलब है जिनको बरकत दी गई है, जिनको बरकत दी गई है। जब मीम के ऊपर पेश आता है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ये वो मुबारक है जो बरकत रखता है, जो बरकत देता है, जो बरकत का मंबा और मबदा है। और जहां पर पेश नहीं आती है वो लफ्ज मुबारक है। और बाज़ का उर्दू जुबान में इस तरह की भी खताबत में गलतियाँ आ जाती हैं कि इराब का जो ध्यान ज्ञान नहीं रखा जाता है, तो बाज़ मुबारक के ऊपर भी पेश आ जाती है, उस मुबारक के ऊपर जो खुदा की जात को पेश करता है या प्रेजेंट करता है। लेकिन आपने ये ध्यान ज्ञान में रखना है कि अगर ये बात खुदा की जात के लिए पेश की जा रही है तो ये वो मुबारक नहीं है जो बख्तावर है, जो खुशबख्त है, जिसको बरकत दी गई है। क्योंकि खुदा को बरकत दी नहीं जाती, वो बरकत देता है। खुदा को बरकत दी
دی نہیں جاتی ہے بلکہ وہ برکت دیتا ہے. اور یہاں پر جب زبور نویس لکھ رہا ہے کہ تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جان سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تو آنکھ, کیونکہ مبارک کیا ہے, جو برکت رکھتا ہے وہ کیا ہے, وہ خدا ہے. لیکن یہاں پر جب بات کی جا رہی ہے خداوند یسوع مسیح پہاڑی آواز میں کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے, تو یہاں پر لفظ ان کے انسانوں کے لیے بیان کیا گیا ہے, نہ کہ خدا کی ذات کے لیے بیان کیا گیا ہے. اور جب یہ لفظ مبارک خدا کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے برکت دینے والا, برکت رکھنے والا. لیکن جب مبارک انسان کی ذات کے لیے پیش کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برکت رکھتا ہے بلکہ اس کو برکت دی گئی ہے. ہاللیلویا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیا میرے ساتھ ہیں آپ؟ مشکل بات تو نہیں بتائی میں نے, سمجھ آ گئی ہے؟ جب مبارک لفظ خدا کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے گا تو میرا اس کا کیا مطلب ہے؟ برکت دینے والا. کیا ہے؟ جب وہی لفظ انسان کی ذات کے لیے استعمال ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کو برکت دی گئی ہے. جہاں پر زبور نویس یہ بات کہہ رہا ہے کہ تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ برکت دی گئی ہے یا برکت رکھتا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا بولے زور سے, مشکل بات نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اسی طرح لفظ جو مبارک ہے جب خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوگا تو وہ لفظ کیا آئے گا کہ وہ برکت رکھتا ہے, وہ برکت رکھتا ہے, اس کے پاس برکت ہے. جب یہی لفظ مبارک جو ہے انسانوں کے لیے, مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو وہ کیا ہے, وہ خوش بخت ہے, وہ بختاور ہے, وہ بختوں والا ہے, کیونکہ اس کو برکت دی گئی ہے. ہاللیلویا. آئیں زوردار تالیاں خدا کی جلال کی. ہم آگے بڑھتے ہیں اور لفظ جو دل کے غریب ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. اب جس طرح میں نے یہ پڑھا کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے, تو یہ مبارک بادیوں میں سے پہلی مبارک بادی ہے. اور پہلی مبارک بادی جو ہے کہ دل کے غریب ہونے سے کیا مراد ہے تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہاں پر لفظ یہ لکھا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں, تو اس کا مطلب ہے روح کے قریب ہونا. کیا ہے؟ روح کے قریب ہونا. اب اس دور حاضرہ میں جب ہمارے کلچر کے مطابق, اس دنیا داری کے مطابق ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم کہتے ہیں یار بڑا دلدا غریب ہے, تو اس کا مطلب کچھ اور ہے, اور بائبل کا نقطۂ نظر سے یہ مطلب کچھ اور ہے. آپ لوگ بتا سکیں گے کہ دل کے غریب ہونے سے ہمارے معاشرے کے مطابق کیا بات آتی ہے؟ جڑا دل دا غریب ہوئے ان کی کہندے نے انسان, پنجابی چ دس دو. یعنی کہ سب کچھ ہوندے سندیا بھی وہ کی کرے گا کہ مطلب وہ کہے گا جی میں مر گیا, میں لٹ گیا, میرے کو کچھ ہے ہی نہیں. یعنی دل تھوڑا دل آدمی, یعنی کہ اس کے پاس وہ روٹی بھی اچھی کھاتا ہے, کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے, اس کے پاس پیسے بھی ہیں, دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے. اگر کوئی غریب شخص آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ بھائی تھوڑی سی میری مدد کر دو, تو رونا پٹنا شروع کر دے کہ میں مر گیا, لٹ گیا, میں تو صبح کی روٹی بھی نہیں کھاتی, میں کی کرا. تو انہوں بندہ کی کہ یار کنا تھوڑ دل آدمی ہے, سب کچھ ہندیا سندیا بھی اے کہنا ہے میں مر گیا, لٹ گیا, میرے کو پیسے ہی کوئی نہیں. تو کیا ہم اس شخص کو اچھا سمجھیں گے؟ کیا ہم اس شخص کو اچھا سمجھیں گے؟ ہمارے معاشرے میں دل کا غریب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, جس کے پاس سب کچھ ہے, لیکن وہ روتا رہتا ہے, وہ مسکراتا نہیں ہے, وہ پریشان رہتا ہے اور ہمیشہ گلہ ہی کرتا رہتا ہے کہ میں مر گیا, میں لٹ گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. لیکن بائبل کے نقطہ نظر سے خدا ایسا نہیں کہتا ہے. خدا کا فرمان یہ ہے, فرمان الہی ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. دنیا جسے کہہ رہی ہے یہ تھوڑ دل ہے, یہ اچھا انسان نہیں ہے, یہ سب کچھ برائی رکھنے والا ہے, لیکن یسوع مسیح اپنے پہلے خطبے میں یہ فرما رہے ہیں کہ مبارک ہے جو دل کے غریب ہے. لیکن جو دنیا کہتی ہے دل کا غریب ہے وہ صحیح کہتی ہے, وہ برا ہے. لیکن جو یسوع کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے, یسوع اس کو مبارک کہہ رہا ہے. کن کو مبارک کہہ رہا ہے؟ جو دل کے غریب ہے. اب دنیا جسے دل کا غریب کہتی ہے, بائبل اس کو دل کا غریب نہیں کہہ رہی ہے. دنیا جسے دل
का गरीब समझ रही है, बाइबल का जिंदा खुदा उसको दिल का गरीब वैसा नहीं समझ रहा है। दुनिया जो जिसको दिल का गरीब कहती है, बाइबल उसे दिल का गरीब हरगिज नहीं कह रही है। आए इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, दुनिया उसको थोड़ा दिल कहती है, दिल दा होला आदमी है, सब कुछ हुंदा है, तो फिर भी ये कुछ नहीं कर रहा। लेकिन बाइबल मुकद्दस उसको दिल का गरीब कह रही है जो रूह का गरीब है। अब आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि रूह के गरीब से क्या मतलब होता है। अब लफ्ज गरीब के लिए 3 ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। लफ्ज गरीब के लिए 3 यूनानी अल्फाज इस्तेमाल आए हैं। अब पहला लफ्ज जो है वो पिनस है, P-E-N-I-S, P-E-N-I-S, पिनस। इसका मतलब ये है, यूनानी जुबान के मुताबिक ऐसा आदमी होता है जो रोजी कमाने के लिए सख्त मेहनत करे। जो पिनस है, ये इंग्लिश जुबान का लफ्ज, इंग्लिश में इसका मतलब कुछ और आएगा, लेकिन यूनानी में इसका मतलब जो मैं आपको बयान कर रहा हूं वो कुछ और है। पिनस का है, स्पेलिंग है P-E-N-I-S। ऐसा आदमी है जो रोजी कमाने के लिए सख्त मेहनत करे, मेहनत कश आदमी को पिनस कहते हैं। ये इसका पहला जो मतलब है। दूसरा जो ग्रीक लफ्ज है वो अटो, ऐसा आदमी है जो अपने हाथों की मेहनत से अपनी जरूरत पूरी कर दे, उसको अटोदिया कोस कहते हैं। और तीसरा जो यूनानी लफ्ज है पेटोफोस, तीसरा लफ्ज क्या है जी, पेटोफोस। ऐसा आदमी है जो जिल्लत की गुर्बत, भिखारी की सी गुर्बत और फकीर सी गुर्बत, ऐसी गुर्बत जिसका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन मसीह के नजदीक ये गुर्बत मुबारक हाली है और बरकतों वाली है। ये 3 अल्फाज हैं जो यूनानी जुबान में जो गरीब के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और इन तीनों अल्फाजों में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है जिससे इंसान जो है बहुत घटिया या नापसंदीदा जो जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। अब मुकद्दस लूका तबीब ने भी अपनी इंजील मुबारका में उसका 6वां बाब उसकी 20वीं आयत में इस मुबारकबादी को ठोस हालत में पेश किया है। और वहां पर यूं लिखा है कि मुबारक हो तुम। यहाँ पे मत्ती रसूल कह रहे हैं मुबारक है वो, मेरी बात को जरा समझना है। मत्ती रसूल क्या लफ्ज लिख रहे हैं, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। मुबारक है वो, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। लेकिन लूका तबीब जब इसी मुबारकबादी को लिखता है तो वो कहता है मुबारक हो तुम। क्या लफ्ज लिख रहा है, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। लफ्ज चेंज है लेकिन बात का जो लब्बे लुबाब है वो एक ही है। लफ्ज क्या है, वो चेंज है लेकिन बात का जो बेन मरकज है वो एक ही है कि मुबारक है जो दिल के गरीब है। हमारे यहाँ एक अबहाम पाया जाता है, जो गरीब गुरबा लोग होते हैं उनको अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन मसीह के नजदीक ऐसा हरगिज नहीं है। हम जो लोग होते हैं वो खुशहाल लोगों पर खुदा की खास मेहरबानी समझते हैं। जिहड़ा शख्स बड़ा रोटी खाता है, बड़ा ऐशो इशरत वाला है, असी कहते हैं जी खुदा दी उन्होंने बड़ी की है मेहरबानी, लेकिन गरीबों पर हम वो मेहरबानी नहीं समझते हैं। असी समझ रहे हैं गरीब है ना, सच्ची गल है तो कोई रब दा अज़ाब ही आया है, ये मरे पहने लगता है खुदा ने तो खुश नहीं है, लगता पे दुखा तकलीफा चढ़ने ना लगता बहुत ही गुनाह कर बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया के नजदीक बात हो सकती है, लेकिन मेरे और आपके मसीहा के नजदीक ये बातें नहीं है। अगर कोई मस्कीन है, गरीब है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि खुदा उससे दूर है। खुदा उसको भी बरकत देगा और दे भी रहा है। खुदा उसको भी बरकत देगा और क्या है, दे भी रहा है। अगर वो गरीब है तो वो मेहनत करेगा तो वो अमीर भी हो जाएगा। ये इंसान के हाथों की बात नहीं है, खुदा की मेहरबानी होती है। लेकिन हमारे इंसानों के नुक्ता नजर क्या है कि हम जिसको खुशहाल समझते हैं, हम समझते हैं कि खुदा की जो मेहरबानी है इस पर बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि गरीबों पर खुदा की लानत है। लेकिन ये इंसानी सोच है, ना कि खुदा की सोच है। इस ज़मन में खुदा ने 2 वाक़यात बयान किए हैं। इस नुक्ता नजर में खुदा ने बाइबल मुकद्दस में से कितने वाक़यात बयान किए जी? 2 वाक़यात बयान किए जो मैं आपके गोशगुजार करने लगा हूँ। अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत का मुताला करते हैं
تو یہ واقعہ جس کے بارے میں بیان کرنے والا ہوں یہ وہاں پر بھی مرقوم ہے. اگر ہم مرکز رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 10واں باب اس کی 17ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ جو مرکز جو ہے وہ رسول نہیں ہے, وہ خدا کے بندے تھے جو رسول میں نے کہا. مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 10واں باب اس کی 17ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہی حوالہ جو میں پیش کرنے والا ہوں وہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے. لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 18واں باب اس کی 18ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہی واقعہ وہاں پر بھی مرقوم ہے. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دولت مند کا ذکر کیا گیا ہے. وہاں پہ واقعہ کیا ہے؟ ایک دولت مند کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بارے میں مسیح خداوند نے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے مگر دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں جانا ممکن نہیں ہے. یہ کتنے لوگوں نے حوالہ سنا ہے؟ اچھا آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ اوپر سے گزرتی جا رہی ہے؟ دراصل سرمن تھوڑا سا لمبا ہے اور میں جلدی سنانے کے موڈ میں ہوں اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو بات کو سمجھنا بھی ہے. یہاں پر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ایک دولت مند شخص آتا ہے, وہ یسوع مسیح کے قدموں میں جھک جاتا ہے, گھٹنے ٹیک لیتا ہے اس کے اور اس کو ربی اور استاد کہہ کر پکارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں یہ بھی کرتا ہوں, میں وہ بھی کرتا ہوں, میں وہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں نے یہ بھی کیا ہے. تو خداوند یسوع لیکن میں کیا کروں کہ ربی اے میرے استاد کہ میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکوں. تو خداوند یسوع مسیح کی بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ سب کچھ اپنا غریبوں کو بیچ کر میرے پیچھے ہو, سب کچھ اپنا غریبوں اپنا بیچ بچا کے غریبوں کو دے کے نا تو میرے پیچھے ہو لے تو تجھے آسمان پر کیا خزانہ ملے گا, بہت بڑا اجر ملے گا. اور وہ شخص بڑا افسردہ سا ہو جاتا ہے, بڑی ٹینشن میں ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی دولت ہے تو میں کیسے سکوں. تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر ایک سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا یہ ممکن ہے بشرطے کہ ایک دولت مند. اور جہاں پر یہ لفظ دولت مند لکھا ہے اس کا صحیح گریک ترجمہ ہے دولت پرست, جو یونانی مطلب اس کا کیا ہے دولت پرست. دولت پرست وہ شخص ہوتا ہے جو خدا سے زیادہ دولت کو عزیز رکھتا ہے, دولت سے پیار کرتا ہے اور دولت کو ہی خدا مان لیتا ہے اور خدا کو پیچھے کر دیتا ہے. خدا نے کہا کہ ایسے لوگ مجھے ہرگز نہیں چاہیے, مبارک ہیں وہ لوگ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ وہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. تو ایسے دولت مند جو دولت پرست ہو جاتے ہیں خدا کہتا ہے یہ ان سے زیادہ غریب ہیں جو در حقیقت غریب ہیں, اور جو غریب ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں, ان سے پیار کرتا ہوں, لیکن جو دولت پرست ہیں میں ان سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ دولت کو عزیز رکھتے ہیں, وہ مجھ سے زیادہ. اب دوسرا حوالہ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 18واں باب اس کی 9ویں آیت نکالیے گا سر. لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 18واں باب اس کی 9ویں آیت. میں چاہوں گا کہ آپ سبھی اپنی بائبل کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور یہ حوالہ نکالیں. جب حوالہ نکالیں تو آمین کہیے گا, پھر میں پڑھوں گا کیونکہ اس حوالے کے بعد آپ کو آئی ہوپ سو کسی سمجھ آ جائے اگر اب تک سمجھ نہیں آئی ہے تو. آمین. بائبل مقدس میں کچھ مرقوم ہے. لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں مرقوم ہے پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے یہ تمثیل کہی کہ بیت میں دعا کرنے کے لیے گئے ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا. ایک بات پہ غور کیجئے گا, 2 آدمیوں کی بات ہو رہی ہے, ایک فریسی ہے اور دوسرا کیا ہے محصول لینے والا ہے. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم بے انصاف زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یقین دیتا ہوں. لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا ہی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گنہگار
से उठ कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। आप सभी ने पढ़ा इसको, अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझे इस बात को। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील को बयान कर रहे हैं। जब नवी आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह की बात हो रही है। फिर उसने, किसने, यीशु ने, किन लोगों से, बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, जो अपनी साथ पर भरोसा रखते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी साथ पर, खुदा से ज्यादा अपनी साथ पर भरोसा रखते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं फला, मैं वो करूंगा, मैं ये। तो एक वक्त होता मैं ही नहीं रहती, वो मैं रहती नहीं है, वो कब्र में चली जाती है। तो यहाँ पर क्या है, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर, अपनी जात पर क्या करते थे, भरोसा रखते थे कि हम क्या है, रास्तबाज हैं। हम क्या है, रास्तबाज हैं, और बाकी आदमियों को क्या ना चीज जानते थे। ये तमसील कही कि दो शख्स क्या है, हैकल में दुआ करने के लिए गए। कितने लोग गए? 4 लोग गए। कितने गए? 4 लोग गए। कितने गए? कितने लोग गए? शुक्र है, 2 लोग। कौन कौन से लोग थे? अब फरीसी वो शख्स था जो सनहेड्रिन की जमात का मेंबर हुआ करता था, और सनहेड्रिन वो जमात है जो मेन यहूदियों की जमात हुआ करती थी, जो कानून बनाती थी और कानून लागू भी करती थी। अगर वो जो कह देती थी वो फर्ज हो जाता था, और आगे वो कानून क्या था वो चलना शुरू हो जाता था। और फरीसी वो लोग थे जो बड़े पढ़े लिखे और समझदार और आलम और फाजिल लोग हुआ करते थे, और वो समझते थे कि हम ही अलमबरदार हैं, हम ही खुदा के बेटे हैं, हम ही खुदा के बेटी हैं। और क्या करते थे कि वही अपने आप को सबसे आलम फाजिल अच्छा समझते थे, और ठेकेदार समझते थे कि खुदा हमारा ही है। खुदा के कॉपीराइट जो है हमारे पास है, किसी और के पास कहीं नहीं। जो फरीसी यहूदियों की एक फिरका था जिसको फरीसी कहा जाता था। यहूदियों का एक फिरका था जिसको यहूदी कहा जाता था। अब क्या है, और दूसरा क्या है, महसूल लेने वाला है ये भी यहूदी है, ये भी यहूदी। लेकिन यहूदियों की एक और किस्म थी, मतलब यहूदी जो है महसूल लेने वालों को पसंद नहीं करते थे। यहूदी जानियों को, हरामकारों को और बहुत सारे घिनौने काम करने वालों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन यहूदियों में ही अब हर, देखें एक सिंपल बात है, जो लोग कहते हैं जैसे मसीहा सलीब बड़ी पाल के लगे फिरते होते, लेकिन हर बंदा सलीब बड़ी पहन के, मसीही घराने में पैदा होने से मसीही इंसान नहीं होता। अगर कोई शख्स, कोई बच्चा मसीही घराने में पैदा होता है और वो फख्र से कहता है कि मैं मसीही हूं, तो मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, वो मसीही नहीं है। मसीह तब होते हैं जब मसीह नजर आता है। मसीह तब होता है जब आपकी जिंदगी में मसीह नजर आए। इसीलिए रसूलों के बारे में कहा गया कि रसूल सबसे पहले इंताकिया में मसीही कहलवाए। जब आपके किरदार से, आपकी गुफ्तो शरीर से, आपके उठने बैठने से, बोलने चालने से, आपके लबो लहजे से लोग मुतासिर हो और ये कहें कि ये यार ये मसीह के हवारी है, तो तब आप क्या है, मसीही होने का टैग रखते हैं। उससे पहले आप कुछ नहीं। अगर मसीह आपकी शख्सियत से नजर नहीं आता तो आप और मैं हरगिज़ मसीही नहीं है। सिर्फ संडे वाले दिन चर्च आ जाना और दुपट्टा ले लेना और मतलब बाइबल हाथ में पकड़ देना या टाई लगा लेना, आप ये कहें कि मैं मसीही हूँ, तो सॉरी टू से बाइबल इसकी नफी करती है, आप मसीही नहीं है। हर हफ्ते खुदा की इबादत करें, हर टाइम खुदा की इबादत करें, हर वक्त खुदा के हुज़ूर झुके, हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसको अपना खुदावंद खुदा माने, तो आप दर हकीकत क्या है, आप मसीही हैं। अब जो फरीसी थे वो अपने आप को बड़ा खुदा परस्त समझते थे और वो कहते थे कि हम ही खुदा के बेटे हैं। इसी तरह जो महसूल लेने वाले हैं, फरीसी भी कौन है, वो यहूदी हैं, कट्टर यहूदी हैं। फरीसी क्या है,
وہ کٹر یہودی ہیں, مذہبی لوگ ہیں. اور جو محصول لینے والا ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ بھی یہودی ہے, لیکن کیا ہے وہ غریب یہودی ہے, وہ رومی. وہ کیا کرتا ہے, اب ہم نے پڑھا ہے, وہ چنگی پر بیٹھتا ہے. محصول لینے والا کیا ہوتا تھا, چنگی پر بیٹھتا ہے اور لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے, محصول لیتا ہے. جو آتے جاتے ٹریفک ہوتی ہے, لوگ گزرتے ہیں. اب وہ یہودی جو محصول لینے والا ہے وہ رومیوں سے ٹھیکے پر چیز لیتا تھا اور آگے گاڑیوں سے ٹیکس لیا کرتا تھا. لیکن یہودی ان کو بڑا کمتر اور ناچیز و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ بڑے گندے لوگ ہیں, یہ خدا ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے, کیونکہ بائبل کا خدا تو صرف ہمیں پسند کرتا ہے. اور ہمیں کیوں پسند کرتا ہے, یہاں پر ہم نے دیکھا فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں کہنے لگا. جب ہم 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم, بے انصاف, زناکار یا محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. کیونکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ ساتھ محصول لینے والا بھی کھڑا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان کی طرح ظالم اور کیا ہے, بے انصاف اور زناکار یا محصول لینے والا کی مانند نہیں ہوں. میں ہفتے میں کیا کرتا ہوں, 2 بار تو روزہ رکھتا ہوں. ہفتے میں 2 بار تو روزہ رکھتا ہوں, اپنی ساری آمدنی پر دے یقین دیتا ہوں. اب میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کے روزے, آپ کی بڑی بڑی دعائیں, آپ کا بھوکا رہنا, پیاسا رہنا, آپ کو خدا کی بات شاہی میں نہیں لے کے جائے گا. ذرا غور سے دیکھنا, سمجھنا. آپ کا بھوکا رہنا, آپ کا فرسٹ آف آل بھوکا رہنا, روزے رکھنا, دے یقین دینا یا کوئی بھی اچھے کام کرنا, یہ آپ کو خدا کی بادشاہی میں نہیں لے کے جائے گا. یہ پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سے زیادہ لوگ زیادہ آمدنی خدا کو دیتے ہیں. آپ تو 10% دیتے ہیں نا, اور یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے جو 10% بھی دینا نہیں چاہتے ہیں. لیکن یہ لوگ, شخص جو ہے فریسی ہے, وہ 10% دے رہا ہے اور کتنا فخر کر رہے ہیں. 10% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 10,000 ہے تو اس کا 10واں حصہ کتنا بنے گا جی, 1,000 روپے. اگر آپ کے پاس 20,000 ہے, اس کا 10واں حصہ کیا بنے گا, 2,000. تو اگر آپ اصلاح بھی کر رہے ہیں تو آپ نے کہتے نا بڑی بڑک نہیں مار دیتی, کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی خدا کو پسند نہیں ہے. اگر آپ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں یا 4 روزے رکھتے ہیں تو پھر بھی آپ جنتی نہیں ہوگی. آپ ایسا ہرگز کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10واں حصہ نہیں دینا ہے, دینا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 10واں حصہ دو گے تو جنت چلے جاؤ گے, باقی سارے گناہ کرتے رہو گے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک شخص نے بڑی خوبصورت کوٹیشن بیان کی کہ ہم اپنے نیک کاموں سے یا چال چلن سے پاک اور بے عیب نہیں ہیں. ہم اپنے نیک کاموں سے یا پاک چال چلن سے پاک اور بے عیب نہیں ہیں. ہم خدا کی محبت میں مسیح یسوع میں پاک اور بے عیب کر دیے گئے. اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی ذات پہ فخر کرنا وا تو میں خدا کے حضور پیش ہوا گا تو خدا مینوں کہے گا تو بڑا بڑا راست باز ہے. بائبل مقدس میں وائس کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایسا کوئی راست باز نہیں ہے جو گناہ نہ کرے سوائے یسوع کے. یسوع مسیح کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا. اس لیے یہ شخص یہاں پر جو کہہ رہا ہے یہ فخر کر رہا ہے اپنی ذات پر. جو شخص اپنی ذات پر فخر کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, تو بائبل کا زندہ خدا کہتا ہے کہ تو دل کا جو ہے وہ اتنا برا ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ میرے حضور کھڑا ہو سکے. تجھ سے زیادہ اچھا وہ شخص ہے جو دل کا غریب ہے. اب یہاں پر جو محصول لینے والا ہے جس کو ایک یہودی فریسی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا گندا ہے, یہ بہت برا ہے, اس کے اندر بہت ساری بری باتیں ہیں, یہ ریاکار ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, لیکن خدا جو سب کچھ دلوں کو
پر جب لفظ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو فریسی شخص ہے وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، لیکن جو مسئول لینے والا ہے وہ دور کھڑے ہو کر اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ اے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف بھی وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہہ رہا ہے کہ خدا میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ تو خدا اس کو پسند کرتا ہے جو اس کی رحمتوں پر بھروسہ رکھتا ہے۔ خدا کبھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے جو اپنی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ خدا نے یہاں پر جب یہ بات کی خدا یسوع مسیح نے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری دولت مسیح ہے جو باپ کا فضل ہے۔ ہماری دولت جو ہے وہ مسیح ہے جو باپ کا فضل ہے، جس کے پاس مسیح ہے اس کے پاس خدا ہے۔ اور روحانی غربت سے مراد خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ روحانی غربت سے مراد کیا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنا ہے، نہ کہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اب مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں۔ دل کے غریب سے مراد ہوتا ہے روح کا غریب ہونا، روح کے غریب سے مراد ہوتا ہے جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بات بیان کرتے ہیں، حاصل چھوڑ کلائمیکس یہ ہے کہ جو دل کے غریب سے مراد ہوتا ہے روح سے غریب ہونا۔ ذرا بولے، ذرا یاد ہو جائے گا۔ مجھے پتا اتنی باتیں یاد نہیں ہوں گی، لیکن میں نے تیاری کر کے آیا تھا تو میں نے بیان کرنا ہی کرنا تھا۔ دل کے قریب ہونے سے مراد کیا ہے جی؟ یہ جو پیچھے لائن ہے انکل سب بتائیں کہ دل کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے جی؟ اب وہ پیچھے انکل بیٹھے، آپ سے بھی پوچھوں گا۔ تھینک یو لیاقت بھائی کے لیے تالیاں جی زوردار۔ انکل سب بتائیں گے دل کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، روح کے اچھا آنٹی اناج بھی بتائے گی دل کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، آج کیسا بات دل کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ روح کے، آپ بتائیں گے، بولے تو خالد صاحب بتائے گا۔ اور روح کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے مہک؟ کسی اور کو سمجھ آئی؟ خدا پہ بھروسہ کرنا۔ یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر چور آتا ہے اور چرا کر لے جاتا ہے۔ چور آتا ہے اور چرا کر، مجھے یہاں پر کہا کہ بھائی صاحب آپ ذرا لمبا اور مطلب تعلیمی میسج نہیں سنا رہے، تو میں نے کہا اس لیے نہیں سناتا کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں اس لیے نہیں سناتا کیونکہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ جب ہم پڑھ لکھ کے آتے ہیں نا تو سمجھے پھر آگے سے ویسا رسپانس نہ ملے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو یونانی عبرانی کے بارے میں بتایا اور میں نے اتھینٹک باتیں بتائی کہ دل کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے۔ تو جب میں سنا رہا ہوں اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ذرا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بات چل رہی ہے، سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اور یقین جانے میں نے ایک ہی آیت کو پکڑا ہے اور میں نے اتنے حوالے بھی پیش کیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیاری کر کے آیا ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگلی دفعہ میں سناؤں گا کہ مبارک ہے جو غمگین ہے، اس کے اوپر بھی میں تیاری کر کے آؤں گا۔ اور سمجھے ایک گھنٹہ یا پورا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ میں ضرور سناؤں گا۔ اور یہ آپ 2 مہینے اب مبارک باتیوں کے اوپر رہے گا۔ 2 مہینے کیا رہیں گے؟ مبارک باتیں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو مبارک کے بارے میں نے بتا دیا، اب مبارک کے اوپر میں بات نہیں کروں گا۔ آگے میں چلوں گا کہ جو غمگین ہے وہ کیا کریں گے، جو دوسرے ہیں وہ کیا کریں گے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کو مبارک باتیں بھی یاد ہوتی جائیں گی۔ سمپل سادہ سی بات اس کو وائڈ اپ کرتے ہیں۔ اب کیا ہے دل کے قریب سے مراد یہ ہے جو روح کے قریب ہوتے ہیں۔ ذرا سبھی یکجا آواز سے بولیں گے، دل کے قریب ہونے سے مراد ہے روح کے قریب ہونا۔ بولیں، اور روح کے قریب ہونے سے مراد ہے خدا پر بھروسہ رکھنا۔ آئے زور دار تالیاں۔